اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں مقرر کریں گے اسے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خوریزی کرے گا، جبکہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو تمام نام سکھا دیا۔ اس کے بعد انہیں پیش کیا فرشتوں کے اوپر، کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ علم اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالی نے کہا کہ اے آدم ان کے نام بتاؤ۔ تو جب انہوں نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ ان آیتوں میں ایک انتہائی اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ واقعہ تخلیق آدم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور پھر ان کے ذریعے سے نوع انسانی کو اس زمین میں بسانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ منصوبہ بیان کیا، اپنا یہ فیصلہ بیان کیا، اپنی یہ اسکیم بیان کی۔ اور اس موقع پر ان کی جانب سے جو بات آئی، جو شبہ ظاہر کیا گیا، جو سوال کیا گیا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کے اشکال کو دور کیا، ان کے سوال کا جواب دیا۔ تو جس سیاق میں یہ واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوا تو قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہوا کہ یہ کتاب الہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اس قرآن کے تعلق سے لوگوں کے الگ الگ گروہ ہیں، ایک تو متقین کا گروہ ہے، مومنین کا گروہ ہے، جو اس قرآن پر ایمان لے آیا، اس کے مطابق اپنے اخلاق کو، کردار کو سنوارا، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ منافقین کا گروہ ہے، ان کا کردار واضح کیا گیا ہے۔ کفار اور منکرین کا گروہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پچھلے رکوع میں تمام لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دی گئی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اس پروردگار کی عبادت اور بندگی کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ توحید کی دعوت دی گئی، اور اس کی دلیل دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، موت اور حیات دیتا ہے، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور
رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور دلیل کے طور پر اس قرآن کو پیش کیا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دلیل نبوت محمدی ہے، کوئی انسان اس طرح کی کتاب پیش نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو شک ہو تو اس جیسی کتاب پیش کر دے، تم نہیں پیش کر سکتے۔ اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ کیسے تم آخرت کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا، وہ دوبارہ پیدا کرے گا، حساب کتاب لے گا۔ تو یہ توحید کی دعوت اور آخرت کی دعوت اور رسالت کی دعوت پچھلے رکوع میں آئی۔ اس پورے پس منظر میں یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا ایک خاص پیچھے سے تعلق ہے۔ جو گروہ اس وقت انکار کر رہے تھے اس میں ایک تو یہود تھے۔ اچھا، یہود کے انکار کی وجہ جو تھی وہ حسد تھے، حالانکہ سب سے بڑھ کر کے ان کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب کتاب تھے، توریت میں، انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آخری نبی کا ذکر ہے، آپ کی نشانیاں ہیں، تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح سے پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں ان نشانیوں کی وجہ سے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے حسد کی وجہ سے، کیونکہ ان کی جو نسل تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے، تو دوسرے خاندان میں کیسے آ گئے، دوسرے سلسلے میں کیسے آ گئے؟ یہ نبوت تو ہمارے سلسلے میں ہونی چاہیے تھی۔ حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی جب حسد کا شکار ہو جاتا کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ اچھا، دوسری طرف جو مشرکین عرب تھے انہوں نے بھی مخالفت کی، لیکن ان کی مخالفت حسد کی وجہ سے نہیں تھی، ناسمجھی کی وجہ سے تھی۔ تو جیسے جیسے اس میں سے لوگ سمجھتے گئے ایمان لاتے گئے، شروع میں مخالفت کیا، بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت عمر مخالف تھے، بعد میں ایمان لے آئے، قرآن سنا انہوں نے، قرآن کی صورتیں سنی، ایمان لے آئے۔ تو ایسے بہت سے لوگ دھیرے دھیرے ایمان لاتے چلے گئے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی کی مخالفت حسد کی وجہ سے ہے، جلن کی وجہ سے، وہ نہیں مانے گا، لیکن کسی کی مخالفت اگر غلط فہمی کی وجہ سے ہے، غلط فہمی دور ہو جائے گی، وہ مان لے گا۔ تو اس وقت جو گروہ تھے ان کا یہی حال تھا۔ یہ جو واقعہ حضرت آدم کی تخلیق کے وقت جو پیش آیا ہے، اس واقعے کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس واقعے میں بھی اسی طرح کی تصویر نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا منصوبہ سامنے رکھا تو فرشتوں کو بھی کچھ اشکال ہوا، انہوں نے سوال کیا، لیکن ان کا جو اشکال تھا وہ سمجھنے کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری اسکیم ان کے سامنے واضح کر دی، ان کا اشکال دور ہو گیا، کوئی اب ان کا مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن ابلیس نے حسد کی وجہ سے وہاں مسئلہ کھڑا کر دیا کہ میں تو افضل ہوں، تو ان کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ اعزاز تو مجھ کو ملنا چاہیے۔ تو ابلیس نے کیا کیا، حسد کی وجہ سے وہاں سجدہ تعظیمی سے بھی انکار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارادہ درگاہ ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت یہود کا کردار ہے نبوت محمدی کی مخالفت میں، یہ ابلیس والا کردار ہے، حسد کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، مانیں گے نہیں؟ اور جو لوگ ہیں کچھ غلط فہمی ہے، دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی بات۔ فرشتوں کو کچھ اشکال ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو پورا منصوبہ ان کے سامنے واضح کیا، ان کا شبہ دور ہو گیا۔ تو اس واقعے کے آئینے میں اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی تصویر بھی دکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَہ، یاد کرو وہ وقت، تصور کرو اس وقت کا جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، نائب کو کہتے ہیں، قائم مقام کو کہتے ہیں۔ آپ نے کسی کو کچھ اختیار دے دیا تو وہ آپ کی طرف سے کیا ہو گیا، اس کا ذمہ دار ہو گیا، آپ کا کوئی جانشین ہو گیا، آپ کا کوئی نائب ہو گیا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ خلیفہ کہلاتا ہے۔ تو خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب،
خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام. آپ کی جانب سے کوئی ذمہ داری اگر کوئی اٹھائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خلیفہ ہو جائے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ خلیفہ کس کا خلیفہ ہے؟ اب ظاہر کیا حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر ہے. حضرت آدم کی تخلیق ہونے والی ہے، ان کے ذریعے سے پھر ان کی پوری نسل اور ذریت چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہاں صراحت کے ذکر نہیں کہ کس کا خلیفہ، تو یہاں مفسرین کی کئی رائے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے اس سرزمین پر جنات آباد تھے، یعنی ان کو زمین کا نظام چلانے کا اختیار دیا گیا تھا اور بسایا گیا تھا. انہوں نے بڑا فتنہ و فساد کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پر پھر انسانوں کو یہ جگہ دے دی گئی. تو کس کے خلیفہ ہوئے؟ جنوں کے خلیفہ ہوئے. جنات کو ہٹا کے اب انسانوں کو ان کا خلیفہ بنا دیا گیا. ایک رائے یہ ہے خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یخلف بعضهم بعضا، کہ نسل در نسل، ایک نسل جائے گی دوسری نسل آئے گی، ایک دوسرے کی جانشینی کرتے رہیں گے. اس طرح سے ان کی ذریت دنیا میں رہے گی اور ان کی نسل اس طرح سے چلے گی کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری نسل آتی رہے گی. یہ خود ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ جانشین ہوں گے. یخلف بعضهم بعضا خلائف فی الارض، یہ زمین میں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ جگہ لیتے رہیں گے. لیکن جس اہتمام سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جس سیاق میں ذکر کیا جا رہا ہے، ان دونوں باتوں میں کوئی بہت زیادہ وزن نہیں ہے. بہت مستند ذریعے سے بھی ثابت نہیں ہے کہ جنات یہاں اس سے پہلے جو ہے وہ متمکن تھے اور ان کی جگہ پر اب انسانوں کو بسایا گیا. اور یہ بات بھی کوئی بہت طاقتور اور قوت والی بات نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ لیں گے. جس اہتمام سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور جو ایک اعزاز کی بات ان کے لیے کہی جا رہی ہے جن کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو جو ایک تیسری رائے ہے اور بہت سے مفسرین نے وہ لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلافت الہی کا ذکر ہے، نیابت الہی کا ذکر ہے. اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے نائب کی اس لیے وہ بنا رہا ہے. انسان کے ساتھ تو ہے یہ کہ انسان نہیں ہے تو کسی کو بنا دے گا اپنا جانشین. یہاں اللہ تعالیٰ کو اس طرح کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ خلافت دے رہا ہے یا اپنا نائب بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں انسانوں کو یہ اختیار دے رہا ہے، بسا رہا ہے کہ تم جاؤ زمین میں میرے احکام کو نافذ کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے قانون کو چلاؤ، اور اس کے ذریعے سے زمین کے اندر امن اور سکون پیدا کرو، عدل اور انصاف پیدا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا امتحان لینا، آزمائش مقصد. اللہ تعالیٰ ضرورت مند نہیں ہمارا، وہ محتاج نہیں کسی کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے کے زمین میں بھیجا تاکہ ان کو آزما کر کے دیکھے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کے لحاظ سے دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے، تم کیا کرتے ہو. زمین میں فتنہ مچاؤ گے، فساد مچاؤ گے کہ عدل اور انصاف سے کام لوگے، زمین کی تعمیر کرو گے کہ یہاں جو ہے بگاڑ پیدا کرو گے. تو یہ امتحان کے لیے اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یہ جو رائے ہے یہ سب سے قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، جانشین بنایا، اختیار دیا اور اپنی شریعت نافذ کرنے کی ذمہ داری دی تاکہ انسانوں کو وہ آزما کر کے دیکھے کہ یہ ذمہ داری جو ان کو دی گئی ہے کس حد تک اسے نبھاتے ہیں. اب آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اتنے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس منصوبے کو، اپنے اس اسکیم کو فرشتوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بنی نوع انسان کو ایک بڑا اونچا مقام دیا گیا
ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی. تو ان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس منصوبے کا تذکرہ کیا اور ان کے سامنے بتایا کہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں اس کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں بگاڑ پیدا کرے گا اور خونریزی کرے گا، خون بہائے گا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ فرشتوں کو یہ شبہ کیسے ہو گیا کہ انسان کو زمین میں بسایا جائے گا تو یہ یہاں فتنہ و فساد مچائے گا، بگاڑ پیدا کرے گا، خونریزی کرے گا. تو یہ بات یہاں سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ایک بااختیار مخلوق کی حیثیت سے ان کو زمین میں بساؤں گا، پاور دوں گا، ان کو اختیار دوں گا ان کو. تو اختیار کا صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے، غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے. جب غلط استعمال ہوگا تو کیا ہوگا؟ زمین میں بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ میں ان کو خلیفہ بناؤں گا، اس کا مطلب کہ بااختیار ایک مخلوق ہوگی نا، تبھی نا اس کا امتحان ہوگا. امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کہ آزادی حاصل ہو، آپ صحیح بھی کر سکتے ہو، غلط بھی کر سکتے ہو. غلط کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود غلط نہ کریں تو آپ کیا ہوں گے؟ انعام کے مستحق ہوں گے. بھائی ایک مخلوق تو فرشتوں کی وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے، وہ ایک دوسری طرح کی مخلوق ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں میں سے کسی کو ایک اختیار کرنے کی تمیز دی ہے، جس کو چاہو اختیار کرو. اسی لیے اگر وہ خیر کو اختیار کرتا ہے انعام کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر شر کو اختیار کرتا ہے سزا کا مستحق ہوتا ہے. تو خلیفہ کے لفظ کے اندر ہی یہ بات ہے کہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے. جب اختیار دیا جائے گا تو اس کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. جب غلط ہوگا تو بگاڑ پیدا ہوگا، فساد مچے گا، اللہ کے قانون کو نہیں نافذ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین کے اندر ظلم اور ناانصافی ہوگی. اس لیے فرشتوں نے یہ بات رکھی کہ آپ زمین میں اس کو جو ہے بسائیں گے جو یہاں بگاڑ پیدا کرے گا. قرآن مجید میں فساد فی الارض کی اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دیا جائے اور انسان منمانی کرنے لگے، یہ فساد. اگر اللہ کے قانون کے مطابق زمین کے نظام کو چلایا جائے، یہ اصلاح فی الارض ہے. تو زمین کے اندر اصلاح کا کام ہوگا، عدل کا کام ہوگا، انصاف کا کام ہوگا، سب کو ان کا حق ملے گا، سب لوگ محفوظ رہیں گے. اور جب اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دیا جائے گا، انسان منمانی کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا، فساد ہوگا. تو چونکہ بااختیار ایک مخلوق کو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے فرشتوں نے یہ بات رکھی، یہ اپنا اشکال رکھا. یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسا ہوگا انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا، سمجھنے کے لیے. اور جب سمجھنے کے لیے کوئی بات کہے گا تو جب سمجھا دیا جائے گا اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. تو فرشتوں نے جب یہ اشکال رکھا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اگر صرف یہی کام ہوتا تو اس کے لیے تو ہم کافی ہیں. لیکن جب ان کو آپ اختیار دے رہے ہیں اور زمین میں چلانے کے لیے، قانون نافذ کرنے کے لیے پاور دے رہے ہیں، تو اس کا استعمال صحیح بھی ہوگا، غلط بھی ہوگا. جب وہ غلط استعمال کریں گے زمین کے اندر فتنہ و فساد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میری پوری جو اسکیم ہے ابھی تمہارے سامنے واضح نہیں ہے، اس لیے تم کو شبہ پیدا ہو رہا ہے، اشکال پیدا ہو رہا ہے. جو پورا منصوبہ ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا تو تمہارا جو شبہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا، تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیا. اور اس کے بعد ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو انہوں نے کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کا نام سکھا دیا؟ یہاں صرف یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیا.
اور پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ. تو اب ایک رائے مفسرین کی ہے کہ یہاں نام سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں اور پھر کس چیز کے اندر کیا خاصیت ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے حضرت آدم کو علم جو ہے وہ دے دیا گیا، اور فرشتوں کو اللہ نے وہ علم نہیں دیا تھا، اس لیے وہ نہیں بتا سکتے تھے. اور آدم علیہ السلام نے سب بتا دیا کہ بھائی یہ لوہا ہے، یہ سونا ہے، یہ پیتل ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، اس کے اندر وہ طاقت ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. مطلب یہ کہ زمین کو آباد کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو وہ علم جو ہے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ زمین کو آباد کریں گے. تو گویا اس طرح سے ان کی فضیلت ثابت کی کہ میں اس کو بسا رہا ہوں، زمین میں اختیار دے رہا ہوں، لیکن اس کو علم کی طاقت دے رہا ہوں، نالج کا پاور دے رہا ہوں. اس کے ذریعے سے زمین کی آبادی ہوگی، زمین کی تعمیر ہوگی، بہت سی چیزیں اس کے اندر سے نکلیں گی. اس انداز سے ان کو سمجھایا گیا. عام طور سے مفسرین جو ہے یہ بات کہتے ہیں، لیکن ایک اور رائے ہے اور اس کے اندر بھی بڑا وزن ہے. یہاں جو اسما سے مراد ہیں، کن کے نام سکھا دیا، کن کے نام بتا دیا؟ ذریت آدم میں، بنی نوع انسان میں جو انبیاء آنے والے تھے، جو نیک لوگ آنے والے تھے، جو صالحین آنے والے تھے، جو مجددین آنے والے تھے، جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے قیامت تک آنے والے تھے، ان کے نام سکھا دیے گئے. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صالحین، شہداء، مصلحین، دعات، مجددین، اتنے ان کے نام سکھا دیے گئے. اور جیسے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ذریت بنی آدم ہے سب کو، ان کی روح کو پیدا کیا اور سب سے اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے. عالم ارواح میں گویا ایک بار سب سے اقرار لے چکا اللہ تعالیٰ کہ وہ ہم سب کا رب ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بنی آدم کے اندر یہ لوگ جو آنے والے ہیں، جو یہاں اصلاح کا کام کریں گے، جو فتنہ کو ختم کریں گے، جو فساد کو ختم کریں گے اور اللہ کے بندوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے قربانی دیں گے، ان کا نام سکھا دیا. اور اس کے بعد ان کی روحوں کو گویا پیش کیا گیا مجسم شکل میں. بتاؤ ان لوگوں کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں سے کہا گیا کہ بتاؤ ان لوگوں کے نام کیا ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو پیش کیا گیا عالم ارواح میں، کہا کہ ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کو تو نہیں معلوم. حضرت آدم علیہ السلام کو تو بتا دیا تھا اللہ نے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ، تو انہوں نے بتانا شروع کیا. یہ حضرت نوح ہے، یہ حضرت ادریس ہے، یہ حضرت صالح ہے، یہ حضرت ہود ہے، یہ حضرت ہارون ہے، یہ حضرت موسیٰ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو اس کے ذریعے سے بتانا کیا مقصود ہے کہ تمہارے ذہن میں تو ایک پہلو ہے کہ ایک بااختیار مملوک، وہ ہوگی مخلوق تو وہ فساد مچائے گی، لیکن اسی ذریت کے اندر نیک لوگ بھی آئیں گے، صالح لوگ بھی آئیں گے، نبی بھی آئیں گے، شہید بھی آئیں گے، داعی بھی آئیں گے، قربانی دینے والے بھی آئیں گے، اور وہ اللہ کی سرزمین پر عدل قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے، انصاف قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے. ایک طرف اگر فرعون ہوگا تو دوسری طرف موسیٰ کھڑے ہوں گے. اگر باطل کے پرستار ہوں گے تو حق کے لیے قربانی دینے والے بھی کھڑے ہوں گے. یہ پہلو بھی تمہارے سامنے رہنا چاہیے. تو اب اس سے پوری اسکیم جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ جو ذریت بنی آدم، یہ جو لوگ ہیں، یہ نسل آدم جو ہے، تو اس میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نیک کام کرنے والے بھی ہوں گے. زمین کے اندر ایک طرف فتنہ مچانے والے ہوں گے تو دوسری طرف اس فتنے کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنے والے بھی ہوں گے. ہر طرح کے لوگ ہوں گے. اور جو اچھا کرے گا اس کا انجام اچھا ہوگا، جو برا کرے گا اس کا انجام برا ہوگا. تو یہ اس مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ فرشتوں کا جو اشکال تھا اس جواب کے ذریعے کیسے دور ہوا. وہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ، دیکھیں ہم کی ضمیر آئی ہے، پھر ان کو پیش کیا، ان لوگوں کو پیش کیا، ان لوگوں کو پیش کیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ سب فتنہ ہی فتنہ ہوگا تو بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، دیکھو یہ کون لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا سبحانک
پاک ہے، اے رب تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا، ہم تو نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، علم اور حکمت کا خزانہ تو آپ کی ذات ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ بتا دو کون کون ہے یہ، ان لوگوں کا نام بتا دو۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب آدم نے ان کے نام بتا دیے، صرف نام ہی نہیں، مطلب یہ بتائیے کون لوگ ہیں، ان کا کردار کیا ہوگا، اس زمین کے اندر ان کا رول کیا ہوگا، کیا کریں گے یہ، وہ چیز جب واضح ہو گئی۔ فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں جانتا ہوں، مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے مجھے معلوم ہے وہ، اور یہ میری جو اسکیم ہے اس کا ایک پورا منصوبہ ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم نے جو یہ سوال کیا تو اس سوال کے پیچھے کوئی غلط محرک نہیں ہے، تم نے صرف جاننا چاہا کہ ایک بااختیار مخلوق آئے گی تو وہ تو فساد بھی مچائے گی، لیکن جب یہ پہلو بھی تمہارے سامنے آ گیا کہ اس کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، مصلحین بھی ہوں گے، مفسدین بھی ہوں گے، تو تمہارا اشکال دور ہو گیا۔ تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل کے اندر کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، تم نے سمجھنے کے لیے ایک بات پوچھی تھی، اس لیے میں نے اسے سمجھا دیا، ان کا اشکال دور ہو گیا۔ تو اب اس تصویر میں آپ دیکھیے آگے ابھی ذکر آئے گا ابلیس کا۔ حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، پہلے سے کہا کہ جب میں اسے پیدا کروں گا تو سب لوگ اس کو سجدہ تعظیمی بجا لائیں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو وہاں جو ابلیس کا انکار ہے کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ وہی کردار اس وقت یہود کا تھا، اور قیامت تک جو لوگ حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے مخالفت کریں گے حق کی، وہ کبھی مان نہیں سکتے۔ لیکن فرشتوں کا جو سوال تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ سمجھنے کے لیے تھا، پوری اسکیم واضح نہیں تھی۔ تو جب ان کے سامنے اسکیم واضح ہو گئی ان کا اشکال دور ہو گیا۔ تو جو باقی لوگ ہیں وہ اگر مخالفت کر رہے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، جیسے جیسے غلط فہمی دور ہوگی وہ ایمان لاتے چلے جائیں گے، ہر دور میں ایسا ہی ہوگا۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی تصویر بھی دکھا دی گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو خلافت کی ذمہ داری ہے اور اس زمین کو بسانے کی ذمہ داری ہے اور اس کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، یہ تمام نوع انسانی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر یہ تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ خلافت کا تاج اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے سر پہ رکھا ہے۔ آپ سوچئے تو کتنے شرف کی بات ہے، اور کتنے اعزاز کی بات ہے، اور کتنے تکریم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر کے اس زمین میں بسایا ہے۔ اور اس حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق وہ بسر کرے اپنی زندگی، اور اللہ کے قانون کو چلانے کی کوشش کرے۔ جیسے مثال کے طور پر صرف سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی حکمراں ہے کسی ملک کا تو وہ مختلف ریاستوں میں کیا کرتا ہے؟ اپنے نائب مقرر کرتا ہے، اپنے گورنر مقرر کرتا ہے، اور ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جو حکمراں ہے اس کی مرضی کے مطابق ریاست کا نظام چلائے، خلاف ورزی نہ کرے۔ اگر اس کے مطابق کرے گا تو وہ انعام کا مستحق ہوگا، خلاف ورزی کرے گا تو معذور کر دیا جائے گا، سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر انسانوں کو بسایا اور انسانوں کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، اور انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں، اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، اور اللہ کے قانون کو چلانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو زمین کے اندر سکون ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو زمین کے اندر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا کہ زمین کے اندر فتنہ، فساد اور خوریزی ہوگی، انسان جب اپنے مقام کو بھولے گا، جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں خود مختار ہوں، وہ خود مختار نہیں ہے۔
اللہ نے اس کو ایک خاص اختیار دے کے بھیجا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق اپنے اختیار کو استعمال کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ تو یہ جو مقام اور منصب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، یہ بہت نازک ہے، بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا اگر احساس ہو تو انسان اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس دنیا کے اندر امن قائم ہو، انصاف قائم ہو، ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جہاں اعزاز کی بات ہے، خلافت کا تاج ہے، وہی بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے، جو دوسری ایک رائے ہے اسما کے تعلق سے، کہ جو علم ہے، جو حکمت ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے زمین کو آباد کیا جا سکتا ہے، زمین کو بسایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بغیر علم کے، بغیر حکمت کے دنیا کے اندر، دنیا کو آگے بڑھانے کی صلاحیت کسی قوم کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس سیاق میں یہاں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور آگے پھر جو کچھ حضرت آدم اور پھر ابلیس اور پھر جنت میں جو رکھا گیا وہ سب آئے گا، اس کے اندر بہت سے سبق آموز پہلو ہمارے لیے ہیں۔ تو یہاں ہمارے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی جو ذمہ داری دی ہے انسانوں کو، یہ بڑی اہم، بڑی نازک ذمہ داری ہے، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم مخلصانہ پیروی کریں، اور اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس سرزمین پر عدل اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں، فتنہ اور فساد کو یہاں سے مٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ وہی کتاب آئی